ناظرین کو خوشامدید۔ دوستو، انتہائی لرزہ خیز اور اہم ترین خبر آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر گھمسان کی لڑائی جاری ہے، ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن جو گزشتہ 12 گھنٹے تھے وہ بہت زیادہ مشکل ترین تھے۔ جب میں اور آپ گرم بستروں میں سوئے ہوئے تھے، بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی، اس وقت اسلام آباد کے اندر رات 2 بجے کے بعد ایک آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن انسانیت پر ایک سوالیہ نشان تھا، کیونکہ جہاں پر یہ آپریشن کیا گیا وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ہمارے ملک کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سو رہے تھے، جو پکلم خود بلوچی ہیں۔ وہ اپنے گرم بستر میں سو رہے تھے اور ہیٹر شیٹر انہوں نے بھی لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہمارے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ، وہ اپنی بیگم کو لے کر ترکی پہنچی ہوئی ہیں، وہاں پر موج مستی کر رہے ہیں، ترکش کھانے کھا رہے ہیں۔ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ ہماری بلوچی مائیں بہنیں، جن کے اسلام آباد کے گرد رات کی تاریکی میں کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ اس قدر خوفناک آپریشن رات کو اسلام آباد میں ہوا۔ ایک تو سردی بہت زیادہ شدید ہے، اور اتنی شدید ٹھنڈ میں اسلام آباد پولیس ان نہتے پروٹیسٹرز کے اوپر چڑھ دوڑی ہے۔ دوستو، اتنی شدید سردی میں ان بزرگوں کے اوپر ٹھنڈے پانی کے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ دوستو، اس پروٹیسٹ کے اندر نہ صرف بزرگ بلکہ بچے اور ان کے ساتھ خواتین بھی موجود تھیں، ان کے ساتھ جوان لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں، اور یہ کوئی افغانستان، ایران یا پھر بنگلہ دیش سے نہیں آئے ہوئے تھے، بلکہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے آئے ہوئے تھے، جس کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انہیں قومی دھارے کے اندر لائیں گے، ہم انہیں سب سے بڑی نمائندگی دیں گے۔ ان بلوچی بھائیوں کے اوپر رات کی تاریکی میں ٹھنڈے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس جلسے کو لیڈ کر رہی ہیں، بہت ہی بریلینٹ خاتون ہے، ان کا نام ہے مہرنگ بلوچ ہے۔ دوستو، یہ کوئی جاہل عورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پڑھی لکھی اور کانفیڈنٹ لڑکی ہے۔ وہ بات کرنا جانتی ہے، اس کے پاس اعداد و شمار ہیں، اس کے پاس ڈائنامکس ہیں۔ دوستو، جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا، وہ فوراً ٹویٹر کے اوپر آئی، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کیا دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی۔ انہوں نے فوراً دنیا کو پکارا، انہوں نے کہا ہے کہ رات کے 2 بجے ہمارے اوپر ٹھنڈے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ بے حسی کی انتہا دیکھ لیں، اپنے ہی پاکستانی بھائیوں پر ٹھنڈے واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کچھ اور مانگ بھی نہیں بلکہ اپنے جائز حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کیوں اٹھایا جاتا ہے، بے گناہ نوجوانوں کو اٹھا کر انہیں گولی مار کر پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں ہمیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیوں انہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں، کون ظلم کروا رہا ہے؟ اگر ہمیں بتائیں کوئی ہمارے نوجوان ہیں جو بھٹک گئے ہیں تو انہیں عدالتوں میں پیش کریں، ہمیں بتائیں، آپ انہیں عدالتوں میں لے کر جائیں، ان کا ٹرائل کریں، یہ ہمیں قبول ہے، لیکن اس طرح انہیں غائب تو نہ کریں، اور غائب کرنے کے بعد انہیں گولیاں مار کر ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ کسی کا والد غائب ہے، کسی کا بیٹا غائب ہے، کسی کے بچے غائب ہیں، کسی کا نوجوان شوہر غائب ہے، کسی کی نوجوان بہنیں غائب ہیں۔ وہ لوگ ان کی تصویریں اٹھائے یہاں پر موجود تھے، اور ان بزدلوں نے ان پر رات کی تاریکی میں ٹھنڈے واٹر کینن کا استعمال کر کے دلیری کا ثبوت دیا ہے۔ یہ 12 گھنٹے ان پر بہت ہی زیادہ کٹھن وقت تھا۔ وہ بالکل اسلام آباد کی نکڑ پر کھڑے تھے، اور اسلام آباد کے اندر انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے یہ گھر والے تھے، ان کے مہمان تھے، ان کے بلوچی بھائی تھے، وہ آئے تھے اور یہ وہاں آرام سے سو رہے تھے۔ اور اس پروٹیسٹ کو جو لڑکی لیڈ کر رہی تھی، اس لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے آخری ٹویٹ بھی یہ کیا تھا کہ انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مردوں کو بھی انہوں نے آخری ٹویٹ بھی یہ کیا تھا کہ انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کے مردوں کو بھی اریسٹ کیا جا چکا ہے۔ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پر رحم فرمائے۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔